علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ روایات میں وارد ہے کہ امیر المؤمنین مولا المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شب شہادت کے موقع پر بے چین تھے۔ آپ امت کے لیے آزردہ تھے، اور آپ کے آخری خطبات بھی اس پر شاہد عادل ہیں۔ ایک اضطراب ان خطبات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً مولا المومنین خلق خدا سے مخاطب ہیں کہ لوگو، اگر آل ابن ابی معیط تم پر مسلط ہو گئے تو یہ تمہیں دوبارہ جاہلیت کی طرف لٹا دیں گے، عدل ختم ہو جائے گا، تم پر ظلم و جور مسلط ہو جائے گا، تمہاری قدر ختم ہو جائے گی، تمہاری رائے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ امت پر آپ ایک فتنہ کا احساس فرما رہے تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ آپ نے امت کو ولایت کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی بہت سعی فرمائی، تاکہ ولایت کے جھنڈے تلے جمع ہو کر امت قرآن سے اعتصام کرے اور رسالت و نبوت کی رحمت سے تمسک کرے۔ اس رات آپ بے چین تھے۔ اللہ اکبر، مؤذن نے صبح آ کر آپ سے اذان کے لیے اجازت طلب کی، پھر مؤذن نے اذان دی، 2 دفعہ وہ آپ کو اطلاع دینے آیا، بالآخر آپ اٹھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک دفعہ آپ سے فرمایا تھا کہ 2 شقی بڑے بدبخت ہیں۔ ایک وہ شقی جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ کی ٹانگوں پہ تلوار چلائی تھی، ایک وہ شقی جو اس پیشانی پر تلوار چلائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب ابن ملجم ملعون کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نہ معلوم اس شقی کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ آپ جب جامع مسجد کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بطخیں آئیں، یہ بطخیں آپ کے ملبوس مبارکہ سے لپٹ گئیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ کو اطلاع کی تھی کہ آخری وقت آپ کے راستے میں بطخیں آئیں گی اور یہ بطخیں نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے یہ ملائکہ تھے جو آپ کے ساتھ اپنی محبت اور مودت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب آپ محراب تک پہنچے، 2 تلواریں چمکی، ایک تلوار اوچھی پڑی اور ایک تلوار جو ابن ملجم ملعون کی تھی وہ آپ کی پیشانی اقدس پر پڑی، زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ 19 رمضان الکریم کو آپ کو ضرب لگی۔ جب ضرب آپ کی پیشانی مبارک پر لگی تو آپ نے فرمایا فزت ورب کعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ مولود کعبہ نے رب کعبہ کی قسم کھائی اور اپنی فلاح کا اعلان کیا۔ پھر 21 رمضان الکریم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس دوران جب آپ کے لیے کھانا آتا تھا تو آپ فرماتے تھے، ابن رسول اللہ امام حسن علیہ السلام سے فرماتے تھے،
میرے مہمان کی خبر لو، اور فرماتے کہ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی اس کو سزا دوں یا اس کو معاف کروں، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس قضیہ کو ابن رسول اللہ امام حسن علیہ السلام نمٹائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ساری زندگی علم دین متین اور طریقت دین متین کے احیاء اور آبیاری میں گزری۔ آپ نماز کی تلقین بہت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین۔ شہادت کے دن بھی آپ فجر کی نماز کی طرف جب جا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ ترغیب تھی، لوگو نماز، لوگو نماز۔ آپ نماز میں خشوع کی تلقین فرماتے تھے۔ محبوب پاک علیہ السلام کے متواترات کو آپ سے زیادہ کسی نے جمع نہیں کیا۔ آپ خود فرماتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ایسا رہا جیسا اونٹنی کے ساتھ اس کا نرینہ بچہ رہتا ہے، نہ رات کو جدا نہ دن کو جدا۔ آج بھی بادشاہوں کی تمام تر تخریب کاری اور بغض کے باوجود اگر اہل سنت والجماعت کے علماء کے مجموعات سے سیدنا علی علیہ السلام کی مرویات کو جمع کیا جائے تو 12,000 احادیث مبارکہ آپ سے روایت ہیں، 12,000۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو گلزار حدیث کی حفاظت آپ نے بطور خاص کی۔ آپ نے قرآن عظیم کو نزولی ترتیب سے جمع کیا۔ قرآن عظیم کے پہلے جامع سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد آپ نے خلافت کو کما حقہ علی منہاج النبوت روا رکھا۔ آپ کے رویہ میں، آپ کے سلوک میں، آپ کے حکم میں، آپ کے فیصلہ میں، ہر امر میں علم، عدل، سخاوت اور عطا کا پہلو غالب تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے، اور سیدنا علی علیہ السلام آفتاب ولایت ہے۔ اللہ ہمیں آفتاب نبوت کا نور عطا فرمائے اور آفتاب ولایت کی ولا عطا فرمائے، آمین۔